صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور انعام و احسان ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سفر معراج۔ نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج سے پہلے رب کائنات نے اپنا ذکر کیا، لفظ سبحان استعمال کیا۔ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے حبیب کی معراج کا انکار کریں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں، یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ میں خدا کا دعویٰ ہے، اس لیے اعتراض یہ ذات خدا پہ ہے۔ اگر اعتراض کرو گے تو میرے رب پہ اعتراض ہوگا۔ اللہ نے لفظ سبحان کہہ کر اپنی بلندی کا، اپنی برتری کا، اپنے پاک ہونے کا اللہ پاک نے اعلان کیا۔ اور سفر معراج کے مختلف پہلو ہیں، میں صرف چند پہلوؤں میں سے ایک پہلو عبدیت مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا جملہ ہے، اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ بندے تو بڑے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، مگر بعبدہ اللہ نے اضافت اپنی طرف کی۔ عبد میں بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، اس کے مقرب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اسی کے لیے تو ساری کائنات مارز وجود میں آئی ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار این منتظر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ عبد فرمایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ آج اس پر بھی جھگڑے ہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں، اس پر بحث ہے، تکرار ہے کہ روحانی خواب تھا، معراج روحانی تھا، خواب کی بات تھی۔ یاد رکھیں، اگر معراج روحانی ہوتا تو کفار مکہ اس کو بعید از عقل نہ سمجھتے۔ کفار مکہ حضور علیہ السلام کی تکذیب کے در پہ نہ ہوتے۔ کفار مکہ کا اعتراض کرنا، تکذیب کرنا، معترض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دعویٰ ہی جسمانی معراج کا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں سواری پیش کی گئی، براق پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق، پھر مجھے ایک سواری پیش کی گئی، اس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا تھا اور گدھے کے قد سے اس کا قد بڑا تھا، اور رنگ اس کا سفید تھا، اور اسے ہی براق کہتے ہیں۔ براق کا سواری بننا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی جسمانی طور پر معراج پہ تشریف لے گیا، اس لیے کہ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کے لیے سواری ایک ضرورت ہے، اور حضور علیہ السلام کا سواری پہ سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جسمانی طور پر معراج پہ تشریف لے گئے۔ اور لفظ عبد قرآن و حدیث محاورات عرب میں حیات ظاہری میں جب بھی استعمال ہوا تو اس سے مراد روح مال جسد دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تنہا روح کو یا تنہا جسم کو عبد نہیں کہا جاتا، روح مال جسد مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، چند مثالیں سنیں۔ فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو عبد خاص کو نماز سے روکتا ہے؟ اور اسی طرح فرمایا انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ
جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کا خاص بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ سامعین محترم، اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلثم کی طرف ارواح لے کر نہیں چلے تھے، بلکہ بندوں کی قطاریں تھی، بندے تھے، روح مال جسد، انہیں نجات دلوانے کے لیے، انہیں آزادی کے لیے لے کر گئے تھے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے عبد سے مراد روح مال جسد۔ حضور علیہ السلام کا معراج روح مال جسد تھا، سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اس رات کے اندر، نہ کہ یہ خواب کی بات ہے۔ یہ ایک اور بھی بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں بی عبدی ہی فرمایا ہے، بی نوری نہیں فرمایا۔ اگر حضور علیہ السلام نور ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوری فرماتا، لہذا بھی عبدی کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور فقط عبد ہیں، بشر ہیں، بندے ہیں، نورانیت کی نفی کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف عقل سے خالی ہونے کی بات ہے اور علم سے خالی ہونے کی بات ہے۔ اگر ادراک ہوتا، سمجھ ہوتی، شعور ہوتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہوتا، حضور کی بارگاہ کا لحاظ ہوتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم ہوتی، عشق مصطفیٰ کی دولت ہوتی، حضور علیہ السلام کا پیار ہوتا، میرے نبی سے عشق ہوتا، کبھی کوئی بندہ یہ سوال نہ کرتا۔ اس لیے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ نورانیت و عبدیت میں تضاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نور ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا اور جو عبد ہے وہ نور نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے، عبدیت و نورانیت میں تضاد نہیں، اس لیے کہ سارے فرشتے بالاتفاق نور ہیں، مگر قرآن انہیں عباد فرما رہا ہے، بل عباد مکرمون، وہ عزت والے فرشتے ہیں، وہ بندے عزت والے ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ پاک انہیں ان فرشتوں کو عزت والا فرما رہا ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام بھی نور ہے، حضور عبد بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ ہم دونوں حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں، بشریت و نورانیت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عبدی ہی اس لیے بھی فرمایا گیا کہ اب مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں، یہ اظہار عبدیت کا وقت ہے، یہ اظہار عبدیت کا وقت ہے، نہ کہ نورانیت کے اعلان کا وقت ہے۔ جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے تھے تو قد جاءکم من اللہ نور بھی کہا اور لقد جاءکم رسول بھی کہا، یا ایھا النبی بھی کہا۔ جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے تو یہ اعلانات، جب مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے تھے تو یہ اظہار عبدیت کا وقت تھا، اس لیے عبد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عبد فرمایا، اس سے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نور نہیں ہے، بلکہ سارے فرشتے انہیں رب بل عباد مکرمون، عزت والے کہہ رہا ہے، عزت والے عباد کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل امین کو قرآن میں بشر کہا، سورہ مریم کو پڑھے اور حدیث جبریل کو پڑھے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر 4 سوال کیے۔ حضور علیہ السلام نے 4 سوالوں کے جوابات دیے، ہر سوال پر وہ صدقت یا محمد کہا کرتا تھا، اور صحابہ بڑے حیران تھے کہ بندہ کون ہے، عجیب انسان ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے، نہ جانے یہ کون ہے۔ اگر مکہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم جانتے فلاں گلی محلے میں رہنے والا ہے، فلاں ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کون ہے۔ اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس پر سفر کے نشانات ہوتے، سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، مکہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، نہ جانے کون ہے۔ 4 سوالات کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون؟ عرض کی خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ارے لوگوں، دین سکھانے کے لیے تو ذات مصطفیٰ کافی ہے،
وہ کون سا دین ہے جو جبریل امین سکھانے آئے تھے؟ یاد رکھیں وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھانے آئے تھے۔ اصل دین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کا نام ہے، تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے، تکریم مصطفیٰ کا نام ہے، محبت مصطفیٰ کا نام ہے، عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ جبریل امین نے وہ سکھایا تھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں بشر بن کر آئے، قرآن انہیں بشر کہے تو وہ پھر بھی نور ہے، بالاتفاق نور ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عبد فرمائے تو میرے آقا کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کل کائنات میرے نبی کے نور سے ہی تو بنائی گئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اظہار نہ کرنا ہوتا تو یہ چاند کی چمک، یہ کہکشاں کی دمک، یہ رات کا اندھیرا، یہ صبح کا سویرا، یہ نسیم سحر، یہ فضا معطر، یہ پھولوں کی لطافت، یہ شاخوں کی نزاکت، یہ کلیوں کا تبسم، یہ بلبل کا ترنم، یہ مثل موتی نظر آنے والی شبنم، یہ زمین کی کشش، یہ بارش کی تپش، یہ سورج کی تپش، آل غرض کائنات کی کوئی چیز مارز وجود میں نہ ہوتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتا۔ یاد رکھیں عبدیت مصطفیٰ فرما کر میرے رب نے اعلان کر دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، فقط عبد کی آڑ میں نورانیت کا انکار نہ کر بیٹھنا، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت نے کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں قد جاءکم من اللہ نور کہا۔ ان کعبات سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا، اور اہل ایمان کو بھی یہی خطاب ہے۔ معراج مصطفیٰ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کسی شاعر نے کیا چند لفظوں میں ہمیں یہ راز سمجھا دیا۔ اس نے کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ آن والا، بازے کہندے نے بنا دروازے تو گیا کس طرح عرش تے جان والا، اے پر عقل نو ابر کی دخلو تھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔